حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن زبير بن عدي قال دخلنا على انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زبیر ابن عدی فرماتے ہیں کہ ہم انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے. فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، اور ہم نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر، اللہ کے رسول کے خادم ہیں، 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے، ہم نے ان سے شکایت کی حجاج کی طرف سے جو تکلیفیں اور مشقتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں. آپ جانتے حجاج انتہائی سخت، انتہائی ظالم و جابر اور انتہائی بدترین حکمرانوں میں سے ایک تھا، اور ایک روایت کے مطابق اس نے 1,20,000 افراد کو جنگوں کے علاوہ قتل کیا. یعنی ایک تو وہ بڑی تعداد ہے جو جنگوں میں اس سے ماری گئی مسلمانوں کی، لیکن جنگوں کے علاوہ بھی اپنے درباروں میں اپنے دربار میں بلا کر اور اپنے سلطنت کے تحت جو اس نے قتل و قتال کرایا وہ 1,20,000 افراد سے زیادہ کا تھا. تو اتنا سخت اور اتنا بدبخت آدمی تھا یہ. تو حجاج سے بڑی تکلیفیں پہنچتی تھیں ہر ایک کو. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کے گئے حجاج کی شکایت لے کے. تو حضرت انس نے کیا فرمایا فقال ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ، کہ اب کے بعد کوئی سال ایسا نہیں آئے گا کہ جس کے بعد والا سال اس سے زیادہ بدتر نہ ہو. یہ گویا کہ ایک طرح سے ان کو تسلی دینا تھی کہ تم حجاج کے ظلموں پر رو رہے ہو، آگے اس سے بڑے بڑے ظالم بھی آنے والے ہیں، آگے اس سے بڑے بڑے جابر آئیں گے، اس سے بڑے بڑے مہلک بادشاہ آئیں گے، اس سے زیادہ سخت دل لوگ آئیں گے. یہ الگ بات ہے کہ بعد کے بادشاہ ہو سکتا ہے ان میں کچھ کم ہوں اور کچھ زیادہ ہوں، لیکن ایک عمومی ماحول اس سے بڑھتا چلا جائے گا کہ بد سے بدتر اور بد سے بدترین حالات پیدا ہوتے جائیں گے. حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو. سمعت ھذا من نبیکم، میں نے یہ بات تمہارے نبی سے سنی ہے. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس طرح فتنے پھیل جائیں گے، اور فتنے کے زمانے میں ہر آنے والا دن پہلے دن سے زیادہ بدتر ہوگا. آج ہم اپنے زمانے میں غور کریں اور اپنے بچپن کو دیکھیں، پھر اپنی جوانی کو دیکھیں اور پھر آج کا زمانہ دیکھیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بچپن کے دن تو بڑے اچھے دن تھے، بڑے، یعنی کہ اس زمانے میں گناہ کی چیزیں کم ہوا کرتی تھیں، اور اس زمانے کے اندر خیر کے مواقع زیادہ ہوا کرتے تھے، خیر پھیلی ہوئی زیادہ نظر آتی تھی، لوگ بہت زیادہ جو ہے سلجھے ہوئے سمجھے ہوئے ہوتے تھے. لیکن اب جیسے جیسے حالات آگے بڑھتے جا رہے ہیں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ بدترین سے بدترین لوگ آتے رہیں گے، اور یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والے لوگ موجود ہیں. اس کا ایک مطلب تو ظاہری یہی ہے کہ جب تک مسلمان موجود ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی. اور روایات سے بھی ثابت یہ ہوتا ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، یعنی وہ شرار الناس، بدترین لوگ ہوں گے، کفار ہوں گے، جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی. یعنی قیامت سے تھوڑا وقت پہلے تمام کے تمام مومنین کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ صرف اور صرف کفار اور صرف بدترین لوگ بچیں گے جن کے اوپر قیامت قائم کی جائے گی. ایک مطلب اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب جو ہمارے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں ذکر اللہ زمین کی حفاظت کی ضامن ہے. جب تک زمین پر اللہ کا ذکر ہوگا، یہ اذانیں، یہ نمازیں، یہ تکبیریں، ان کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، تب تک زمین مفید رہے گی، کارآمد رہے گی، اور زمین تباہی و بربادی سے بچی رہے گی. لیکن جب دنیا سے یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی تو زمین بھی پھر تباہ و برباد ہو جائے گی. جیسے کہ قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے گا لوگوں کے اعمال کی بدولت. تو لوگوں کے کرتوت جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ کی طرف سے زمین کے اوپر احوال اور مصائب اترتے ہیں. تو جب لوگوں کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو زمین پر رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، اللہ کی طرف سے نوازشیں اترتی ہیں، عطائیں اترتی ہیں. لیکن جب زمین پر رہنے والوں کے اعمال بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں تو زمین پر پھر ہلاکتیں اترتی ہیں، زمین پر فساد ابھرتا ہے، زمین پر تباہیاں اترتی ہیں، اور یہاں تک کہ جب قیامت آئے گی تو صرف بدترین لوگوں پر آئے گی اور زمین کے اوپر تباہ و بربادی مکمل طور پر پھیلا دی جائے گی. اگلی حدیث میں عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکع ابن لکع.
فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں کے اندر، دنیا کے اندر جو اچھا ترین آدمی ہوگا، جو بہترین آدمی ہوگا، سعادت مند آدمی ہوگا، وہ کمینہ ابن کمینہ ہوگا۔ یعنی ابھی تو ایسا ہے کہ لوگوں کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، اور برے لوگ کم ہیں، اچھے لوگ زیادہ ہیں، اور بڑی وافر مقدار میں اچھے لوگ مل بھی جاتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب سے اچھا آدمی بھی بدترین ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کا سب سے جو اچھا آدمی کہلایا جا رہا ہوگا، حقیقت حال کے اعتبار سے وہ انتہائی کمینہ، بلکہ کمینے کا بیٹا کمینہ ہوگا۔ یعنی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مروت، کسی قسم کی کوئی امانت داری، دیانت داری نہیں ہوگی۔ وہ صرف ظاہری طور پہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اور کامیاب ہو جائے گا، ورنہ حقیقتاً دل کے اعتبار سے وہ انتہائی سخت اور انتہائی بدترین آدمی ہوگا۔